کل 1 مارچ کو دنیا کے جو بدترین خلائق 2 قومیں ہیں، بال اور مضل۔ بال اور مضل قومیں جو ہیں یہود اور نصارہ، یہود اور یعنی یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی، انہوں نے مل کر امریکہ کے صدر نے اور وہ جو اسرائیل کا نیتنیاہو ہے، انہوں نے مل کر جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا۔ تو یہ ان کی شہادت اور وفات جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ ان کو شیعہ ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا، ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ شیعہ سنی کے اختلافات جو اپنے ذاتی ہیں، مسلمانوں کے اندرونی اختلافات ہیں، وہ نہ ختم ہوئے ہیں نہ ختم ہونے ہیں۔ لیکن جو کافر ہیں وہ سنیوں کو بھی مارتا ہے تو مسلمان سمجھ کے، شیعوں کو بھی مارتا ہے تو مسلمان سمجھ کے، وہابیوں کو بھی مارتا ہے تو مسلمان سمجھ کر، یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے اور ہمارے لیے سمجھنی ضروری ہے، ہمارے لیے سمجھنی ضروری ہے۔ یہ سب سے بری بات اور سب سے خطرے والی بات یہ ہے کہ آج یہ ایران کو مار رہے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا رجیم چینج کر کے سیکولر قسم کی حکومت وہاں بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں تمام تر خطرات پاکستان کے لیے، تمام تر خطرات اللہ تعالیٰ ان یہود و نصارہ اور ان ذلیل جو ہنود ہیں ان کی سازشوں کو نیست و نابود بنائے۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کو متحد ہو کر رہنا چاہیے اور ہم خیال اور ہم زبان ہو کر رہنا چاہیے۔ خامنی صاحب کی شہادت سے اور ان کے انتقال سے مسلم دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب پریشان ہیں اور سب کے سب افسردہ ہیں اور سب کے سب غم زدہ ہیں کہ انہوں نے ایک مسلمان لیڈر کو قتل کیا اور مسلمان سمجھ کر قتل کیا، مسلمان سمجھ کر قتل کیا، اور ایسا لیڈر جو امریکہ کے خلاف تھا، یہودیوں کے خلاف تھا، اسرائیل کے خلاف تھا، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا، ایسا لیڈر اب دنیا میں نہیں بچا، دنیا میں نہیں بچا۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستانی قوم کے تمام تر جذبات اور تمام تر دکھ اور تمام تر سوگ جو ہے ایرانیوں کے ساتھ ہے، ایرانیوں کے غم اور دکھ اور سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور جو چند ایک لوگ کم عقل اور بے سمجھ لوگ ہیں وہ کوئی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ اپنی بے علمی اور دور اندیشی نہ ہونے کی وجہ سے، دور اندیشی نہ ہونے کی وجہ سے فضول باتیں کرتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو متحد اور متفق ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ضروری ہے کہ نہ پاکستان کی حکومت، نہ پاکستانی قوم، شہری کسی صورت بھی ایران اور ایران کے سپریم لیڈر کے مرنے پر، ان کی وفات پر کسی صورت خوش نہیں ہے، کسی صورت۔ لہذا جو لوگ پاکستان کے اندر مختلف قسم کے مظاہرے کر رہے ہیں اور مظاہرے کر کے پاکستانی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی بندے کو مظاہرہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور کسی بندے کو دکھ اور سوگ کرنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، لیکن ایسی صورت میں دکھ اور سوگ کے عالم میں پاکستانی املاک کو نقصان پہنچانا اور پاکستانی جو املاک ہے ان کے جو ہے وہ نقصان کے اور اس کو تباہ کرنے کے درپے ہونا، اور قونصلیٹ وغیرہ میں جانا، دوسرے ملکوں کے سفارت خانوں کو پریشان کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی کوئی قونصلیٹ کو، کسی سفارت خانے کو، کسی بھی جگہ کوئی اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ اسٹیٹ کے اپنے معاہدوں کے متحد بالکل محفوظ ہوتے ہیں اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی حفاظت کرنے کی، تو اس صورت میں اپنا ہی نقصان ہوگا۔ جو لوگ قونصلیٹ وغیرہ اور سفارت خانوں پر حملہ کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حکومت اپنے معاہدوں کی وجہ سے، اپنی جو ہے ان کی پالیسیاں ان کی وجہ سے، جو اپنے ان کے دفاعی پروگرام ہے
یا تحفظ کے جو ان کے معاملات ہیں، قاعدے قانون، اس کی وجہ سے لامحالہ چاہتے نہ چاہتے ان لوگوں کو منتشر کرے گی، منع کرے گی، روکے گی، نقصان پہنچے گا، لوگ مریں گے، اپنے ہی لوگ مریں گے، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچے گا، اور قونصلیٹ اور سفارت خانوں پر حملہ کرنے سے ہمارے ہی ملک کی بدنامی پوری دنیا میں ہوگی، اور پوری دنیا میں یہ تاثر جائے گا کہ یہ لوگ کوئی ذہنی مریض ہیں، یہ لوگ کوئی ذہنی مریض ہیں کہ خامنائی صاحب مرے ہیں ایران میں، ان کا انتقال ایران میں ہوا ہے، اور ایرانی اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ایرانی اپنے ملک کو، ان کو اسرائیل اور امریکہ نقصان پہنچا رہا ہے، ان کو وہ مار رہا ہے، وہاں ان کی وفات ہوئی ہے، اور وہاں وہ لوگ اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں کثیر تعداد میں جمع ہو کر مظاہرے کر رہے ہیں، سوگ کر رہے ہیں، دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، کسی ایک روپے کی چیز کو انہوں نے اپنے ملک میں نقصان نہیں پہنچایا۔ ادھر ہمارے ملک کے لوگ ایسے بیوقوف اور بے سمجھ ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، کسی کو سوگ کرنے سے، کسی کو اظہار یکجہتی کرنے سے، کسی کو کسی قسم کا کوئی جلسہ جلوس کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ ہر ایک کو حق ہے کہ جس معاملے میں کسی کو دکھ اور کوئی اذیت اور کوئی پریشانی پہنچے اس کا اظہار کرے، اگر وہ قومی طور پر ہے، ملکی طور پر ہے یا انٹرنیشنل لیول پر ہے، تو سب لوگوں کو اس میں متفق ہونا چاہیے اور اس کے دکھ میں اور غم میں شریک ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے کسی بھی لیڈر کو مارا جائے، کسی بھی لیڈر کو نقصان پہنچایا جائے، وہ پاکستان کا ہو، وہ سعودی عرب کا ہو، امارات کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، ایران کا ہو، ترکی کا ہو، کسی ملک کا بھی کوئی مسلم لیڈر ہے، کوئی مسلمان ہے، اس کو نقصان پہنچانا اسی طرح ہے جس طرح کہ پوری ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانا ہے، پوری ملت اسلامیہ کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال، مسلم کی مثال ایک جسم کی ہے، ایک جب اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو، جب اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کی مثال، مومنین مسلمین کی مثال دیوار کی ہے۔ کس کی مثال ہے؟ دیوار کے، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ لہذا میری دعا ہے اور میری التجا بھی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متفق اور متحد کرے اور ان ظالموں اور بے شرموں اور بے حیاؤں کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے اور قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش ہے لوگوں سے، اہل اسلام سے، اہلیان پاکستان سے گزارش اور عرض ہے کہ اپنے ملک کی، اپنے قوم کی اور اپنی حکومت کی حفاظت کریں اور ان کے ساتھ متفق اور متحد رہیں۔ اندر کی لڑائیاں، اندر کے فسادات بیرونی دشمنوں کو نقصان کرنے کا موقع دیتے ہیں، نقصان کرنے کا موقع کرتے ہیں۔ جو ایران میں اتنے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، ان کے کمانڈر مارے جا رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے وزراء مارے جا رہے ہیں، سابقہ صدر مارا گیا ہے، اور جو خامنائی صاحب مارے گئے سپریم لیڈر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے باہر سے آ کر حملہ کیا؟ ایسا نہیں ہے، اندر لوگ موجود ہیں، ان کے جاسوس اور غدار اندر موجود ہیں، وہ اندر سے رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ باہر سے آ کر حملہ کرتے ہیں۔ لہذا ہم پاکستانیوں کو بالخصوص اور تمام امت مسلمہ کو بالعموم اس بات کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں، اور جتنے بھی مخالف طاقتیں ہیں ان کے سامنے اگر اتفاق اور اتحاد سے کھڑے ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، لیکن یہ آپس میں ہی لڑیں گے، ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی نفرت کریں گے، ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ اکیلے کو پکڑ کر ماریں گے، جس طرح کہ انہوں نے پہلے دوسرے ممالک میں کیا ہے، سارے ممالک کو، شام کو، لیبیا کو، لبنان کو، دوسرے ملکوں کو، عراق کو، سب کو ایک ایک کو پکڑ کے مارا ہے اور تباہ و برباد کر کے اپنا بندی بنا کے رکھا ہوا ہے، اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ رجیم چینج ہوگا ایران میں تو وہ پاکستان کی سرحد پر آ جائیں گے تو اگلا ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ پاکستان ہے، نہ کہ چائنا ہے، چائنا ان کے برابر کا، ان
کی ٹکر کا اس کو کبھی بھی وہ چھیڑیں گے نہیں. جب بھی چھیڑیں گے، جب بھی قابو کریں گے، جب بھی ذلیل کریں گے، جب بھی خراب کریں گے، مسلمانوں کو کریں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے، ان میں جہاد فرض ہے. جب بھی ان کو موقع ملا یہ کفار کو ختم کر دیں گے اور اسلام کو قائم کر دیں گے. یہ بنیادی نفرت اور بنیادی ان کا بغض ہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل نصیب فرمائے اور اپنے فضل و احسان سے اتفاق و اتحاد، فتح و نصرت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.